अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रोज़नामचा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान वसीम साबिर और आज हम मौजूद हैं थाना शादबाग में, जहां पर पुलिस की जानिब से कार्रवाई करते हुए 25 किलो आला क्वालिटी की मंशियात बरामद की गई। मुलज़म के हवाले से मैं बताता चलूं कि मुलज़म जो है खुरम इसका नाम है और ये कबायली इलाके से धागा बनाने वाली मशीन के अंदर मंशियात छुपा कर लाहौर लाता था और यहाँ पर तलीमी इदारों के गिरदोनवा में मंशियात फ़रोशी करता था, जो कि बड़ा शातिर मुलज़म था ताकि पुलिस इसको गिरफ़्तार ना करे। कबायली इलाके से ये मुख्तलिफ जो है वो किस्म की जो है वो मंशियात ख़रीद कर लाता था और यहाँ पर लाकर तलीमी इदारों के गिरदोनवा में महंगे दामों फ़रोख्त करता था। खुरम के हवाले से अगर देखा जाए तो खुरम जो है वो आज भी कबायली इलाके से जो है वो मशीन के अंदर मंशियात छुपा कर लेकर लाहौर आया और यहाँ पर जो है वो SHO शादबाग सैफुल्लाह नियाज़ी ने अपनी टीम के हमरा इसको गिरफ़्तार किया। देखने में तो वो मशीन नज़र आ रही थी कि शायद यह मशीन है और इसने कपड़े भी इस तरह के पहन रखे थे ताकि कोई इसके ऊपर शक व शुबात ना करे कि यह मज़दूर है या मंशियात फ़रोश, जिस पर सैफुल्लाह नियाज़ी एक बड़े मंजे हुए पुलिस ऑफिसर हैं। उन्होंने जो है वो DSP मिस्री शाह अली अब्बास की ज़ेरे निगरानी में जो ये रेड किया और उनको बताया कि एक मंशियात फ़रोश लाहौर में भारी मिकदार में जो है वो करोड़ों रुपए मालियत की मंशियात लेकर आ रहा है और शादबाग के इलाका से गुजरेगा, जिसको जो है वो अपनी टीम के हमरा उन्होंने गिरफ़्तार किया। सैफुल्लाह नियाज़ी के हवाले से बताया जाए तो जिस तरह से इलाका में बहुत सारे ऐसे जराइम पेशा अनासर थे जो कि सैफुल्लाह का नाम सुनकर जो है वो यहाँ से फ़रार होने में कामयाब हो गए हैं। फिर शादबाग थाने की अगर बात की जाए तो थाना शादबाग की हदूद में जो मंशियात फ़रोश थे वो भी जो है वो अपने घरों को ताले लगाकर रूपोश हो गए हैं। आज हम थाना शादबाग के बाहर मौजूद हैं। आज हम DSP से भी बात करेंगे कि किस तरह से ये कार्रवाई की गई और मुलज़म से भी बात करेंगे और तमाम अहवाल भी आपको बताएंगे। लेकिन सैफुल्लाह नियाज़ी जो कि हाल ही में यहाँ पर SHO तैनात हुए थे, उन्होंने अपना लोहा मनवाया, पूरी तरह से शादबाग के इलाका में क्राइम को कंट्रोल किया। डकैती की ये बढ़ती हुई वारदातें जिस तरह से पहले SHO की जानिब से नज़र आ रही थी कि जो पहले SHO लगे हुए थे उनसे ये चीज़ें कंट्रोल नहीं हो रही थी, लेकिन सैफुल्लाह नियाज़ी ने जैसे ही चार्ज लिया, यहाँ पर जो जराइम पेशा अनासर थे अपने घरों को ताले लगाकर दूसरे इज़ला में फ़रार होने में कामयाब हो गए। 25 किलो के हवाले से अगर मंशियात की बात की जाए तो कबायली इलाके से जो है ये मंशियात ख़रीदी गई थी और ये लाहौर लाई जा रही थी। अगर यही मंशियात सैफुल्लाह नियाज़ी SHO शादबाग ना पकड़ते तो शायद तलीमी इदारों के गिरदोनवा में बच्चे बच्चियाँ जो है वो इसका इस्तेमाल करती। जिस तरह से आजकल नई नस्ल में जो है वो मंशियात की एक बड़ी लानत पाई जाती है, मंशियात के ये आदी हो चुके हैं। मैं समझता हूँ कि इसमें ज़्यादातर जो है वो बच्चों का कसूर नहीं बल्कि वालिदैन का भी कसूर होता है, जो अपने बच्चों को जो है वो पूरी तरह से वाच नहीं करते, उनकी निगरानी नहीं करते, क्योंकि जो कम सिन बच्चे होते हैं जब वो घर से बाहर निकलते हैं तो वहाँ पर मंशियात के आदी बन जाते हैं, आखिरकार घरों के घर ख़राब हो जाते हैं। कुछ ऐसे शादीशुदा लोग भी हैं जो कि बाल बच्चेदार हैं, वो भी जब मंशियात का इस्तेमाल करते हैं तो उनके बीवी बच्चों पर ये बड़ा असर होता है। मैं दिखा सकता हूँ कि ये थाना शादबाग की बिल्डिंग है जिसके अंदर वो मुलज़िम भी गिरफ़्तार है और मंशियात भी अंदर ही पड़ी हुई है। जिस तरह से मैंने बताया कि मुलज़िम जो है वो बड़ा शातिर था, आपने मेरी बातों से भी अंदाज़ा लगाया होगा कि एक लोहे की मशीन थी धागा बनाने वाली और उसका जो नीचे स्टैंड था वो काफ़ी जो है वो गहरा था, उसके अंदर 25 पैकेट जो है वो चरस के लगाए गए थे और छुपा कर शादबाग के इलाका में उसको उतारा जाना था। लेकिन सैफुल्लाह नियाज़ी SHO शादबाग ने अपनी टीम के हमरा खुरम नामी मुलज़िम को गिरफ़्तार किया, जो कि 12 साल जो है वो 12 साल का अरसा गुजर गया जो मंशियात दूसरे कबायली इलाकों से जिस तरह से पेशावर या दीगर कबायली इलाके थे वहाँ से फ़रोख्त करके लेके आता था और यहाँ पर आकर फ़रोख्त करता था। वहाँ सस्ते दामों मंशियात मिल जाती थी और यहाँ महंगे दामों फ़रोख्त की जाती थी। जिस तरह से IG पंजाब आमिर जुल्फ़कार खान ने CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर को और DAG ऑपरेशन के अलावा SSP ऑपरेशन को भी हुक्म दिया था कि मंशियात जैसी लानत जो है वो लाहौर से ख़त्म होनी चाहिए। उसी पर SHO ने जो है वो कार्रवाई करते हुए खुरम नामी मुलज़िम को गिरफ़्तार किया। जिस तरह से हाल ही में तैनात होने वाले IG पंजाब आमिर जुल्फ़कार खान साहब ने जो है वो पूरे सूबे में तमाम RPO DPO CPO से मीटिंग्स की है कि मंशियात जैसी लानत जो है वो किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो उसी पर जो है वो तमाम इज़ला की पुलिस जो है वो मंशियात फ़रोशों के ख़िलाफ़ मुतहरिक है। ख़ासकर लाहौर की अगर बात की जाए तो लाहौर में बहुत सारी ऐसी मंशियात फ़रोशी होती थी जो कि पुलिस की जानिब से जो है वो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ अमल में लाई गई और उनको यहाँ से भगाने में कामयाब हो गए। जिस तरह से लाहौर के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जैसे थाना काना की हदूद है, थाना शादरा टाउन की हदूद है,
थाना शादरा की हदूद है। बहुत सारे ऐसे थाने हैं जहाँ पर ये मंशियात फरोशी होती है। गवाल मंडी का एक इलाका है जहाँ पर बड़ी मंशियात फरोशी होती है। आमिर साईं नामी जो है वो मंशियात फरोशी करता है। शादबाग के इलाका में बहुत सारी ऐसी मंशियात फरोशी होती थी जो कि ईसा नगरी ख़ास कर देखा जाए तो मंशियात का एक गढ़ थी, लेकिन सैफुल्लाह नियाज़ी SHO शादबाग ने इनको जो है वो पूरी तरह से जो है वो इनके घरों पर रेड किए, बाकायदा तौर पर उनको गिरफ़्तार करके जेल भी भिजवाया। लेकिन मंशियात फरोशों ने SHO से बचने के लिए जो है वो अपना तरीक़ाकार तब्दील कर लिया था और ये मशीनों के अंदर जो है वो मंशियात छुपा कर लाहौर लाने लग गए और यहाँ पर शादबाग के इलाका में 25 किलो आला क्वालिटी की मंशियात जो है वो बरामद की गई और उसके ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर मुकदमा दर्ज किया गया। SHO की बात करें फिर एक बार तो जिस तरह से SHO ने पिछले दिनों में एक भारी मिकदार में जो है वो मंशियात पकड़ी थी और उसका मुकदमा भी दर्ज किया था। यहाँ पर ख़ासकर शादबाग के इलाका में बहुत सारे ऐसे गैंग्स जो है वो ऑपरेट कर रहे थे, जिस तरह से बता माफिया भी था, मंशियात फरोश भी थे, कुमारबाज भी थे और ख़ासकर यहाँ पर शूटरों का बड़ा राज था। और जिस तरह से SP सिटी सरफराज विरक की बात करें तो SP सिटी सरफराज विरक ने बाकायदा 22 थानों के SHO, क्योंकि सिटी डिवीज़न जो है वो 22 थानों पर मुश्तमिल डिवीज़न है, तमाम के तमाम SHO को बुलाकर मीटिंग की, शादबाग DSP से मीटिंग की और कहा कि ज़्यादातर जो मंशियात फरोशी होती है सिटी डिवीज़न के बड़े थानों की हदूद में होती है, तो जिस पर जो है वो तमाम की तमाम जो है वो मंशियात फरोशों के ख़िलाफ़ एक फ़रिस्त बनाई गई जो CCPO लाहौर की जानिब से आई थी और उस फ़रिस्त के मुताबिक जो है वह मुलजमान को गिरफ़्तार करके जेल तक पहुँचाया गया। और खुरम जो बड़ा शातिर मुलजिम था जो कि मंशियात पेशावर से लाकर कबायली इलाके से लाकर लाहौर में फ़रोख्त करता था, उसको भी ताहाल गिरफ़्तार कर लिया गया। अभी इलाके की सूरत हाल ये है कि इलाका मोज़ीन जो है वो शरीफ लोग SHO का भी शुक्रिया अदा करते हैं और DSP ख़ास कर जो है वो मिस्री शाह का भी शुक्रिया अदा करते हैं और उन्होंने SP सिटी का भी जो है वो शुक्रिया अदा किया कि सैफुल्लाह नियाज़ी जैसा SHO यहाँ पर तैनात करवाया और जराइम पेशा अनासर को नकेल डाली। मंशियात के हवाले से फिर देखा जाए तो 25 किलो मंशियात जो है वो बरामद की गई है और लोगों से भी बात करेंगे। मेरे साथ यहाँ पर मंशियात फरोश भी है और दीगर पुलिस अफसरान भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे कि किस तरह से ये मंशियात जो है वो लाई जा रही थी और मंशियात फरोश को गिरफ़्तार किया गया। ताहाल मिलते हैं एक ब्रेक के बाद और लोगों से भी बात करेंगे और मंशियात के हवाले से बात करेंगे और दूसरे जराइम करने वाले जिस तरह से मैंने बताया शादबाग के इलाका में क्राइम कर रहे थे उनकी गिरफ़्तारियों के हवाले से भी बात करेंगे। ताहाल मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक के बाद मैं मौजूद हूँ मंशियात फ़रोश के साथ जिसका नाम खुरम है। जिस तरह से मैंने बताया कबायली इलाके से ये मंशियात लाकर लाहौर में तालीमी इदारों के गिरदोनमा में फ़रोख्त करता था। खुरम की जानिब चलेंगे, उनसे बात करेंगे कि कितनी देर से ये काम कर रहा है। आपका नाम क्या ज़रा बताएँ? खुरम कहाँ रहते हो? मैं गवाल मंडी में। गवाल मंडी का ये रहायशी है और ये दूसरे अजला से जो है वो मंशियात लाता था। कहाँ से मंशियात लाते थे आप? शावर से। कैसे पकड़े गए हो? ये मशीन वाले डब्बे में से ला रहा था उधर से, तो ये शादबाग से गुजरते हुए पकड़ा गया। मैंने जिस तरह से नाजरीन बताया कि मंशियात फरोश बड़ा शातिर था जो कि पहले मंशियात जो है वो बसों गाड़ियों के अंदर लेके आता था, लेकिन जब इसने देखा कि शादबाग पुलिस बड़ी अलर्ट हो गई है तो जिस पर इसने धागा बनाने वाली मशीन का इस्तेमाल किया ताकि देखने में ये मशीन लगे और उसके अंदर ये भारी मिकदार में मंशियात छुपा कर लाहौर लेके आया ताकि मुझे कोई गिरफ़्तार ना कर सके। लेकिन सैफुल्लाह नियाज़ी और उनकी टीम ने जो है वो इसको गिरफ़्तार किया। टीम की जानिब भी चलेंगे, पहले मुलज़िम से बात करेंगे। और साहब 12 साल से आप काम कर रहे हो, वैसे मेहनत मजदूरी नहीं करते? नहीं जी, ये उधर से लेके आता था, इधर से ये देता था कभी कॉलेज वालों को, लड़कों को या महल्लेदारों को। IG पंजाब आमिर जुल्फ़कार ख़ान ने बड़ा वाज़ेह मैसेज दिया है कि मंशियात फ़रोशों को गिरफ़्तार किया जाए और आप तलीमी इदारों के गिरदोनवा में मंशियात फ़रोशी करते हैं। इससे पहले कितनी बार पकड़े गए हो? 2-3 मरतबा। तो 2-3 मरतबा जब आप जेल से होके आए उसके बाद कभी नहीं दिल किया कि मैं कोई मेहनत मजदूरी करूँ, सिर्फ मंशियात ही बेचनी है? नहीं, अब से नहीं कर रहा हूँ। अभी कितनी पकड़ी गई चरस साहब से? 25 किलो।
25 किलो का मकसद ये है, ये करोड़ों रुपए मालियत की बनती है और ये आला क्वालिटी की चरस है। चरस भी मैं आपको दिखाऊंगा। ताल मुझे ये बताओ कि जब इससे पहले कितनी बार पकड़े गए और कितनी देर पहले पकड़े गए थे? 1.5 साल पहले पकड़ा गया। तो फिर ये तरीक़ाकार किस तरह से अपना लिया आपने कि मंशियात जो थी वो धागे की मशीन के अंदर छुपा के लेके आनी और ये मंशियात लाहौर लेके आए थे, कैसे मशवरा आया? वो बस उधर से किसी ने बताया ऐसे लेके जाओ। अब पहले वो बस में से भेजते थे ना, अब उधर से किसी ने कहा कैसे लेके जाओ। तो आपको यकीन था कि ये मैं मशीन के अंदर मंशियात लेके जा रहा हूँ तो मैं पहुँच जाऊँगा, मुझे पुलिस गिरफ़्तार नहीं करेगी? और ये जो आइडिया मशीन वाला आपको आपके किसी दोस्त ने उधर से ही दिया, जब आप यहाँ पर लाहौर बस से उतरे तो कहाँ लेके जा रहे थे मंशियात? ग्वाल मंडी। फिर क्या करनी थी ग्वाल मंडी जाके? देनी थी। ये तलीमी इदारों के गिरदोनवा में जो स्टूडेंट बच्चे बच्चियाँ होती हैं उसमें फ़रोख्त करते हो? जी जी। आपके घर वाले, आप शादीशुदा हो? नहीं जी। माँ बाप हैं? हाँ जी। तो ये हथकड़ी जो आपको लगी हुई है, जो कामरान ने पकड़ी हुई है, ये आपके वालिदैन जब हथकड़ी देखेंगे तो ये आपको क्या कहेंगे? जब आप जेल जाएंगे, आपके माँ बाप बहन भाई आपसे जेल मिलने आएंगे तो फिर किस तरह से उनको जवाब देंगे? क्या अपना मुंह दिखाओगे जाके? क्योंकि इससे पहले भी आप पकड़े गए हो, घर वालों ने कभी मना नहीं किया? किया सर, बस गलती हो गई, अब से नहीं कर रहा। मंशियात क्या ज़्यादा पैसे देती है जो मजदूरी नहीं कर सकते? जी बस ऐसे ही है। कितने की किलो आती है और कितने की आगे बेच देते हो, कोई अंदाज़ा है? नहीं सर, इसका नहीं। मकसद है कि जो इतनी बड़ी मिकदार में मंशियात लेके आए हो, ये 25 किलो जो है वो करोड़ों रुपए मालियत की मंशियात है, रातों रात अमीर होने का सोच रहे थे? जी। अब क्या प्रोग्राम है, दोबारा यही काम करना है? नहीं आज इसके बाद ही करूँगा। सोच लिया है? हाँ जी। मेरे साथ मुलज़म मौजूद था और मेरे साथ यहाँ पर जो है वो परवेज़ सब इंस्पेक्टर भी मौजूद हैं, उनकी टीम भी मौजूद है। इमरान जो है वो ऐसे ही उनकी जानिब भी चलेंगे, लेकिन सबसे पहले परवेज़ की जानिब चलेंगे। परवेज़ से बात करेंगे कि किस तरह से मंशियात फ़रोश को गिरफ़्तार किया गया। परवेज़ साहब, 25 किलो मंशियात पकड़ी गई। मंशियात फ़रोश मेरे साथ बड़ा शातिर मुलज़म है। ये धागा बनाने वाली मशीन के अंदर जो है वो मंशियात लेके आया। जिसने जो है वो मंशियात जब लेके आया तो यहाँ पर मंशियात आपने अपने कब्ज़ा में ले ली, इसको गिरफ़्तार कर लिया। थोड़ा सा आप वाक़या वक़ूआ बताएं, क्या हुआ था? अस्सलामुअलैकुम, मैं परवेज़ अख्तर एसआई बस इतला गश्त बस वारी सरकारी गाड़ी इलाके में मौजूद था कि मुखबर ख़ास ने इतला दी कि खुरम नामी शख्स भारी मकदार में चरस लेकर रिंग रोड के पास बम्बे चुगिया साइड पे खड़ा है, फौरी रेड किया जाए तो पकड़ा जा सकता। मैं हमारी उतर पहुँचे, उतर जाकर इसको गिरफ़्तार किया और चरस धागे बनाने वाली मशीन के बीच में थी, उसको चेक किया तो उसमें 25 पैकेट चरस थे। वो कब्ज़ा पुलिस में लिया और कार्रवाई की है। इसका मुकदमा कौन से जुर्म में दर्ज करते हैं? क्योंकि अब तो कानून साजी हो गई है, पहले 9C लगता था, अब 9D भी बन गई है। क्योंकि कानून साजी का मकसद ही नाजरीन ये था कि जिस तरह से कानून साजी जब की गई थी कि जो 9C वाले हैं वो उनकी ज़मानत जो है वो महीने में हो जाती थी। अब जो है वो कानून साजी जब से हुई है, सेशन जज लाहौर से भी मीटिंग्स हुई, CCPO लाहौर की, DIG ऑपरेशन की, तो 9D जो है वो बना दी गई है। 9D के ज़िमरे में जो देखा जाए तो उसकी सज़ा ज़्यादा है। हाँ, सजाए मौत है। इसकी जुर्म है 9133E, ये जुर्म है इसका। 913E जो जुर्म लगाया गया है FIR के अंदर जी। है। और मुलज़म के हवाले से CRO इसका चेक किया गया? बिल्कुल चेक किया साहब का रिकॉर्ड ही अब तक निकला? जी जी। अभी जो ये मंशियात जहाँ पे ये फ़रोख्त करना चाहता था, उन मुलजमान की गिरफ़्तारी के लिए भी कोई टीमें तश्कील दी हैं? हाँ जी, इंशाल्लाह पकड़ लेंगे उनको भी। क्योंकि नाजरीन जिस तरह से ये 25 किलो मंशियात जो है वो कबायली इलाके से लाहौर लेके आया और यहाँ पर इन्होंने मुख्तलिफ़ लोगों को, मुख्तलिफ़ डीलर्स को फ़रोख्त करनी थी और इसने ख़ुद भी जो है वो तलीमी इदारों को गिरदो नवा में फ़रोख्त करनी थी। इसलिए जो है वो लोग जो मंशियात ख़रीदने वाले हैं, परवेज़ साहब, ये 25 किलो जब लेके आया तो ज़ाहिर बात है इसने 25 किलो में जो है वो 12-13 किलो तो किसी दूसरे डीलर्स को फ़रोख्त करनी है। उस डीलर की गिरफ़्तारी के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? ये टीमें तश्कील दी हैं, इंशाल्लाह पकड़ लेंगे। पहले पकड़ी, अब भी कोशिश करेंगे, पकड़ेंगे उसको।
آپ مجھے میرے ناظرین کو یہ بتائیں کہ یہ منشیات فروشوں نے ایک نیا طریقہ ڈھونڈ لیا ہے تاکہ پولیس گرفتار نہ کر سکے. مشین کے اندر شک و شبہات نہیں کسی کو پیدا ہوتے کیونکہ اس نے بڑے میلے سے کپڑے پہن رکھے تھے جیسے کوئی مستری مزدور ہے اور اس کے پاس مشین تھی. جب مشین کا ڈھکن اکھاڑ کر دیکھا گیا تو اس میں کروڑوں روپے مالیت کی چرس برآمد کی گئی ہے. مشین کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا بتائیں کہ یہ ملزم اتنا شاطر ہے, اس نے مشین کا استعمال کیوں کیا تھا؟ ایسے ہی ہے جناب, یہ ایسے کہ یہ دھاگا بنانے والی مشین ہے, اس میں کوئی شک نہ پڑے, کوئی چیک نہ, پولیس یا کوئی ایجنسی چیک نہ کرے, اس لیے یہ بڑے طریقے سے نکالی ہے. یہ پیچ وغیرہ لگائے تھے, یہ عام آدمی نہیں کھول سکتا. یہ مخبر کی اطلاع پہ سارا کچھ کیا ہے. یہ بڑا چھاتر بندہ ہے, جرا پکڑ نہ جائے ایسے اس نے کیا مشین پہ. میرے ساتھ پرویز سب انسپیکٹر موجود تھے. میں چلوں گا عمران کی جانب. عمران بڑا کرائم فائٹر ہے, شاد باغ میں اس کی تعیناتی ہے. جس طرح سے عمران نے اس سے پہلے بھی کئی ایسے منشیات فروش گرفتار کیے. جیسے میں نے بتایا کہ شاد باغ کے علاقہ میں عیسیٰ نگری ہے جہاں منشیات فروشی ہوتی تھی. جو ہے وہ ایس ایچ او کی تعیناتی سے پہلے جو ہے وہ یہاں پر ایک بڑا کوہرام مچا ہوا تھا لوگوں میں منشیات فروشی کا. ہر دوسرا بندہ منشیات فروشی کرتا تھا اور یہ کم سن بچے منشیات کا استعمال کرتے تھے. خاص کر دیکھا جائے تو جس طرح سے یونیورسٹیز, کالجز اور یہ چھوٹے چھوٹے جو سکول ہیں جہاں پر بچے پڑھنے جاتے ہیں وہاں پر بھی جو ہے وہ منشیات فروشی کی جاتی تھی. عمران نے بہت سارے ایسے ملزمان کو گرفتار کر کے ان کے خلاف مقدمات درج کیے. عمران, ملزم بڑا شاطر ہے, اس کے حوالے سے تھوڑا سا آپ بھی ڈیٹیل سے بتائیں کہ کون سا وہ دن تھا جب اس کو گرفتار کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاہور میں منشیات فروشی عروج پہ ہے, اس حوالے سے ہم نے اپنے مخبر جو ہیں وہ انفارمیشن ہم نے اکٹھی کی. باقاعدہ آئی جی پنجاب عامر ذوالفقار خان صاحب نے بھی جو ہے وہ سی سی پی او لاہور سے, ڈی اے جی آپریشن سے, ایس ایس پی آپریشن سے باقاعدہ میٹنگز کی ہے. اور میٹنگز جب ہوتی ہے تو نچلے لیول میں ڈویژنل ایس پیز کو جو ہے وہ میٹنگ سنائی جاتی ہے اور وہ اپنے ڈی ایس پیز کو اور ایس ایچ اوز کو ہدایت دیتے ہیں منشیات فروشوں کے خلاف جو ہے وہ کارروائیاں عمل میں لائی جائیں. تو پھر کیا ہوا؟ افسران بالا کے حکم سے جب یہ منشیات فروشوں کے خلاف ہم نے کریک ڈاؤن شروع کیا تو اس میں ہمیں پتہ چلا کہ جو کچھ ایک بندے ایسے ہیں جو پشاور سے منشیات فروشی کرتے ہیں اور وہاں سے منشیات لے کے مختلف ذرائع سے وہ آگے شفٹ کرتے ہیں. اس میں ہم نے اپنے انفارمر جو ہیں وہ ان کو ہائی الرٹ ہم نے کیا کہ یہ منشیات فروشی کیسے ہو رہی, کیونکہ وہ ناکہ بندی افسران بالا کے حکم سے ناکہ بندی چونکہ بہت زیادہ ہو رہی ہے تو یہ ویسے تو لے کے جا نہیں سکتے تھے. اس میں ہمارے انفارمر نے بتایا جی ہم ایک دھاگا پکڑنے والی مشین جو ہے اس کے ذریعے ایک منشیات فروش جو ہے وہ منشیات فروشی کرتا ہے. یہ گوال منڈی میں اور اسکول کالجز کے گرد و نواح میں یہ منشیات فروشی کرتا ہے. ہم اس کے کہنے پہ ہم نے پریس صاحب کی سرپرستی میں ہم نے, یہ ہمارے انچارج تھے, ہم نے جب ریڈنگ پارٹی کر کے ہم نے اس کو بندے کو پکڑا تو اس کے پاس ایک دھاگے سلائی والی مشین تھی اور اس نے کپڑے سارے گندے پہنے جس سے لگتا تھا یہ مزدور ہے. جب ہم نے اس سے پوچھا کہ یہ کہاں لے کے جا رہا ہے تو اس نے کہا جی میں مشین صحیح کرنے جا رہا ہوں. چونکہ ہمارے انفارمر نے بتایا تھا اس کو ہم ایسے پکڑ کے ہم تھانے لے کے آئے. تو جب مشین کھولی اس میں سے 25 پیکٹ جو ہیں وہ منشیات کے. عمران, مشین کو پیچ وغیرہ لگے ہوئے تھے جو کہ پیچ کھولے گئے یا ویسے ہی کسی چیز سے جوڑا ہوا تھا؟ اس نے پراپر مشین کو بند کیا ہوا تھا جس سے یہی لگتا تھا کہ مشین خراب ہے اور صحیح ہونے کے لیے جا رہی ہے. اس کے اوپر آلموسٹ کوئی 15 سے 20 پیچ لگے ہوئے تھے پراپر جیسے مشین تیار ہوتی ہے. اس کے اندر پھر اس کے اندر سے جو سارا سامان تھا وہ نکال کے اس کے اندر سے 25 پیکٹ جو منشیات کے رکھے ہوئے تھے. کیا بطور اے ایس آئی شاد باغ میں آپ تعینات ہیں عمران, آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سر یہ محنت کا جو صحرا تھا, کامیابی کا صحرا تھا, آپ کے سر پہ سجانا تھا؟ کیونکہ ناظرین, قبائلی علاقے سے لاہور تک جو ہے وہ تقریباً 600-700 کلومیٹر کا سفر بنتا ہے. اگر اس نے موٹر وے کا استعمال کیا تو اس کو کسی نے چیک نہیں کیا. اگر اس نے پشاور سے گاڑی کا استعمال کیا تو کسی بھی راستے میں جو جس طرح سے جی ٹی روڈ کا استعمال کرتے ہوئے لوگ آتے ہیں تو جس طرح سے راول پنڈی, کھاریاں اور دیگر اضلاع کی حدود کراس کرتے ہوئے جب یہ لاہور میں آیا تو اس کو گرفتار کر لیا گیا. عمران, دوسری پولیس جو اسلام آباد ہو گئی, اس کے علاوہ راول پنڈی ہو گئی, گجرات ہو گئی, گجرانوالا ہو گئی, فیصل آباد ہو گئی, جو راستے پڑتے ہیں راستے میں وہاں پہ بھی پولیس کے ناکے لگے ہوتے ہیں. آیا کہ ان لوگوں کو چکمہ دے کر یہ لاہور پہنچا تھا؟ بالکل ایسے, چونکہ اس کی حالت ایسی تھی, اسی جو صورتحال وقتی طور پہ کنڈیشن تھی اس کنڈیشن سے یہی لگتا تھا کہ یہ مزدور آدمی ہے اور یہ مشین کے وہ صرف مکینک ٹائپ ہے اور اسے مکمل اپنے پاس پورا وہ ہتھیار رکھے ہوتے, ساز و سامان تھا سارا جس کے ذریعے یہی پتہ چلتا تھا یہ مشین صحیح کرنے جا رہا ہے. اور مزید بھی انشاءاللہ سے اس سے مزید انٹروگیشن کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی سے مزید ہم اور بھی جو منشیات وغیرہ اس کے جو دوست احباب ہیں جو اور منشیات فروشی کر رہے ہیں وہ بھی انشاءاللہ سے نکلوائیں گے انشاءاللہ. مجھے یہ بتائیں کہ جو مقدمہ درج کیا گیا ہے, جس طرح سے پرویز صاحب نے بھی بتایا, میں چاہتا ہوں کہ میرے ناظرین کو بھی آپ بتائیں. پہلے 9C لگائی جاتی تھی جب 1000 گرام سے اوپر کی منشیات
قبضہ پولیس میں لی جاتی تھی، ملزم گرفتار کیا جاتا تھا، تو اب 9D بھی آ گئی ہے، اس کے علاوہ دیگر جرم بھی آ گئے ہیں، کیونکہ قانون سازی جس طرح سے میں نے بتایا کہ ناظرین قانون سازی ہو گئی ہے۔ پہلے جو ہے وہ 9C کا مقدمہ درج کیا جاتا تھا، بہت سارے ایسے جرم ہیں جو کہ قانون سازی کی وجہ سے تبدیل ہو گئے ہیں۔ اب اس کے اوپر جو ہے وہ کون سا جرم لگایا گیا، کیا سمجھتے ہیں آپ بطور پولیس آفیسر، کیونکہ آپ نے بہت سارے منشیات کے مقدمے جو ہے وہ فیس کیے ہوں گے، مقدمے درج کیے ہوں گے، اس کو کتنی سزا ہو سکتی ہے؟ اس کو جی انشاءاللہ سزائے موت ہی ہوگی، کیونکہ اس میں جو امینڈمنٹس ہو چکی ہے منشیات کے حوالے سے۔ آج کل ان کا جو رجحان ہے منشیات فروشوں کا، یہ اسٹوڈنٹوں کی طرف زیادہ جا رہے ہیں، کالجوں میں جا رہے ہیں، اور وہاں پہ ان کو پیسے بھی اچھے خاصے یہ بٹور لیتے ہیں وہاں سے، کیونکہ وہ بچے ہوتے ہیں فریش وہ منشیات پہ لگتے ہیں، وہ گھر سے جو خرچے لے کے آتے ہیں اس حوالے سے ہے، تو اس میں جو یہ امینڈمنٹس کی گئی ہے رولز میں، اس کے تحت اس کو انشاءاللہ سزائے موت ہوگی، کیونکہ یہ 25 پیکٹ ہیں، یہ 25 کلو کے راؤنڈ بورڈ اس کے پاس جو چرس ہے وہ نکلی ہے، اس کو انشاءاللہ سزائے موت ہوگی انشاءاللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل کالجز ہو گئے، سکول ہو گئے، یونیورسٹیز ہو گئی، وہاں پر خاص کر جو ہے وہ خواتین کا، مردوں کا، بچوں کا منشیات کے حوالے سے بڑا رجحان ہے۔ جس طرح سے ناظرین آج کل جو ہے وہ منشیات کا رجحان کے ساتھ ساتھ جس طرح سے کم عمر بچے گٹکے کا استعمال کرتے ہیں، اس کے علاوہ آئس کا استعمال کرتے ہیں، اور جو آئس پینے والا ہوتا ہے وہ جلد دنیا سے چلا جاتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں عمران، اگر یہ منشیات فروش منشیات فروشی کرتے ہیں یا منشیات کا استعمال کرنے والے بچے بچیاں ہوتی ہیں، ان میں ان کے گھر والوں کا بھی بڑا قصور ہے کہ اپنے بچوں کے اوپر جو ہے وہ کڑی نگاہ نہیں رکھتے؟ جس طرح سے آل پولیس آفیسر ہمارے پنجاب کے بلکہ لاہور کے ہر وقت جو ہے وہ یہ میسیج دیتے ہیں والدین کو کہ اپنے بچوں پر کڑی نگاہ رکھیں۔ جس طرح سے پتنگ بازی ہو گئی، ہوائی فائرنگ ہو گئی، ون ویلنگ ہو گئی، منشیات کا استعمال ہو گیا، کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں جو ہے گھر والوں کا قصور پایا جاتا ہے؟ نہیں، اس میں گھر والوں کا قصور نہیں ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بیسیکلی ان کی سوسائٹی ہوتی ہے۔ جب بچے اسکول سے کالج میں شفٹ ہوتے ہیں تو ان کی سوسائٹی اس قسم کی ہو جاتی ہے کہ جس سے وہ یہ آغاز کرتے ہیں، وہ گٹکا کھانے سے کرتے ہیں، پھر چرچ پہ چلے جاتے ہیں، پھر وہ آگے چلتے جاتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لاہور پولیس جو ہے وہ پرعزم ہے، انشاءاللہ تعالی ہم لاہور کو جو ہے وہ منشیات سے پاک کریں گے انشاءاللہ۔ میرے ساتھ عمران ایسے بھی موجود تھے، پرویز سب انسپیکٹر بھی موجود تھے، یہ وہ ملزم ہے۔ پھر ایک بار اس کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ دھاگا بنانے والی مشین میں منشیات چھپا کر لاہور لا رہا تھا اور شاد باغ کے علاقہ میں اس کو گرفتار کر لیا گیا۔ خاص کر جو ہے یہ موٹر وے کا استعمال بھی کرتا تھا اور GT روڈ کا استعمال بھی کرتا تھا۔ مشین میں چھپا کے لانے کا مقصد یہی تھا کہ شاید مجھے پولیس نہیں پکڑے گی، لیکن پولیس نے جو ہے وہ اس کو گرفتار کر کے اس کے قبضہ سے 25 کلو جو ہے وہ منشیات برآمد کر لی ہے۔ تاحال مجھے ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد DSP جو ہے وہ مصری شاہ علی عباس کی جانب چلیں گے اور ان سے بات کریں گے، کیونکہ وہ سرکل آفیسر ہیں، ان کے پاس تھانہ شاد باغ اور تھانہ مصری شاہ ہے۔ ان سے بات کریں گے کہ ملزم کے حوالے سے جو ہے وہ کس طرح سے کارروائی عمل میں لائے گی، کیونکہ میٹنگز کی اگر بات کی جائے تو CCPO لاہور یا DIG آپریشن کی میٹنگ میں DSP کو بلایا جاتا ہے، SHO کو بلایا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ SHO شاد باغ ایک محنتی آفیسر ہیں، جو جان باز آفیسر ہیں، جو کہ یہاں پر جس طرح سے میں نے بتایا کہ گنڈا عناصر کا بھی خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر جرم کرنے والے ملزمان جو ہے وہ گھروں کو تالے لگا کر روپوش ہو گئے ہیں۔ ملتے ہیں بریک کے بعد DSP مصری شاہ کی جانب چلیں گے۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک کے بعد میں موجود ہوں DSP مصری شاہ سرکل کے ساتھ۔ ان سے بھی بات کریں گے کہ کس طرح سے منشیات کی ترسیل کو جو ہے وہ روکا گیا ہے۔ خاص کر اگر جرنلی بات کی جائے تو DSP مصری شاہ کے پاس 2 پولیس اسٹیشن آتے ہیں، جس میں ایک مصری شاہ اور دوسرا شاد باغ ہے۔ شاد باغ کے علاقہ میں منشیات کی بڑی بھرمار تھی، لیکن سیف اللہ نیازی کی تعیناتی کے بعد تمام منشیات فروش اپنے گھروں کو تالے لگا کر روح پوش ہو گئے ہیں۔ مزید بھی جرنل کرائم کے حوالے سے بات کریں گے DSP علی عباس کے ساتھ، کیونکہ علی عباس یہاں پر سرکل افسر تعینات ہیں۔ ان کی جانب چلیں گے اور ان سے بات کریں گے کہ کس طرح سے منشیات فروشوں کے خلاف، بتا مافیا کے خلاف اور دیگر جرائم کرنے والوں کے خلاف جو ہے وہ آہنی ہاتھوں سے نپٹا جا رہا ہے۔ جس طرح سے DIG آپریشن کی جانب سے بڑی واضح ڈائریکشن دی جا رہی تھی کہ منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے، تو وہیں پر 25 کلو منشیات جو تھی وہ
सैफुल्ला नियाजी SHO शाद बाग ने अपनी टीम के हमरा, जिस तरह से परवेज़ सब इंस्पेक्टर, इमरान TSI के हमरा कब्ज़ा पुलिस में ली और मुलजिम के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करके उसको जेल का रास्ता भी दिखाया। ताहाल DSP की जानिब चलते हैं, उनसे बात करेंगे कि तमाम क्राइम को जो है वो रोकने में किस तरह से जो है वो पुलिस आपका साथ दे रही है, आपके मातहत साथ दे रहे हैं, आपके SHO साथ दे रहे हैं, क्योंकि शाद बाग के इलाका में जो है वो हर तरह का क्राइम होता है। जिस तरह से शूटरों को पनाह देने वाले भी कुछ लोग थे, वो भी घरों को ताले लगाकर रूपोश हो गए हैं। दीगर भी बात करेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि DSP मिस्री शाह के पास चलते हैं, तमाम तफसीलात उन्हीं से जानते हैं। अजी तो मैं मौजूद हूँ इस वक्त DSP मिस्री शाह सर्कल के हमरा। जिस तरह से मैंने बताया पहले भी कि मिस्री शाह सर्कल में जो है वो पहले बहुत सारे ऐसे मंशियात फ़रोश, बता माफिया, फायरिंग करने वाले और दीगर जराइम करने वाले जो है वो मुतहरिक थे, लेकिन जिस तरह से SHO शाद बाग, SHO मिस्री शाह काम कर रहे हैं अली अब्बास की ज़ेर निगरानी, तो जराइम पेशा नासर का किला कुमा कर दिया गया है। सबसे पहले बात करेंगे 25 किलो मंशियात के हवाले से कि किस तरह से वो मंशियात पकड़ी गई। अली अब्बास साहब, आपका बहुत शुक्रिया। 25 किलो चरस पकड़ना कोई बात नहीं, लेकिन जिस तरह से शातिर मुलज़म एक मशीन के अंदर छुपा के लेके आ रहा था, तमाम वाक़या क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहले आपको अस्सलाम वालेकुम। इस तरह से है कि ये SHO शाद बाग और उनकी टीम को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक मुलज़म खुर्रम नामी ये कोयटा से और इलाका गैर से पेशावर से चर्स लेके आता है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, जिसके लिए वो मशीनरी जो है, छोटी मशीनरी, कोई धागा बनाने वाली मशीन या कोई इसी तरह से तो सिलाई मशीनें या मुख्तलिफ़ किस्म की मशीनें इस्तेमाल करता है और उनमें चर्स को छुपा कर लेके आता है। इनको इन्फॉर्मेशन मिली, इन लोगों ने जैसे ही वो कंसाइनमेंट यहाँ पे शाद बाग के एरिया में आई तो इन लोगों ने उस मुलज़म को पकड़ा। उसकी जब मशीन की तलाशी ली गई तो मशीन की तलाशी के दौरान उसमें से 25 पैकेट जो हैं वो आला क्वालिटी की चर्स जो है वो बरामद हुई, जिसकी मालियत भी करोड़ों रुपए में बनती है। और फिर उसके ख़िलाफ़ खुर्रम की इंटेरोगेशन की मज़ीद, तो उसने बताया कि काफ़ी अरसा से वो ये घिनौना कारोबार कर रहा है और ये चर्स इलाका गैर से ला के ये मुख्तलिफ स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनके इर्द गिर्द जो है वो सप्लाई करता है और जो हमारी जो नई नस्ल है, तालिब इल्म है, उनको वो फ़रोख्त करता है, उनको नशे की लत पे लगा रहा है। अली अब्बास साहब, थानेदारी से लेके DSP तक आपने सफ़र तय किया, अल्हम्दुलिल्लाह आप आगे SP भी होने जा रहे हैं, तो मुझे ये बताएं कि इससे पहले आपने कभी मंशियात फ़रोश ऐसे शातिर देखे थे? पहले उमूमन देखने में आता था कि बसों में, गाड़ियों में छुपा कर लाई जाती थी, लेकिन आज इस मुलज़िम के हवाले से अगर देखा जाए तो मुलज़िम ने एक मज़दूरों वाले कपड़े पहने हुए थे और मशीन के अंदर ये भारी मिकदार में मंशियात लेके आ रहा था। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि कबायली इलाके से लेके शाद बाग तक किसी ने किसी को चेक नहीं किया, ना मंशियात बरामद की गई और आखिरकार ये कामयाबी का सेहरा जो है वो बतौर सर्कल ऑफिसर मिस्री शाह शाद बाग आपके सेहरे पे सजाया गया। तो किस तरह से देखते हैं कि ये मंशियात फ़रोश बहुत शातिर था जो इस तरह से मशीन के अंदर जो है वो मंशियात छुपा कर लेके आया। बाकायदा तौर पर मशीन भी हमने देखी तो उसके ऊपर तकरीबन 20 से 25 काबले लगे हुए थे ताकि वो बस से जैसे ही उतरा और यहाँ का जब उसने सफ़र तय किया, हर इंसान यही समझा कि शायद ये मिस्त्री मज़दूर है और मशीन ठीक करने के लिए जा रहा है। आप बताएं कि ये मुलज़म कुछ ज़्यादा ही शातिर था? जी, मैं बता दूं आपको कि इससे कबल भी अल्हम्दुलिल्लाह आपको भी, चूँकि आप जानते हैं मुझे पहले से, मैं CIA में रहा हूँ, वहाँ पे बड़ी बड़ी खेप पकड़ी है मंशियात की। पहले स्टाइल कुछ और होता, गाड़ियों में, गाड़ी के CNG सिलेंडर में, गाड़ियों की सीट्स के नीचे या गाड़ियों के फ़र्श के नीचे वो अलहदा से बॉक्सेस बना लेते थे, वहाँ पे चर्च को छुपा के लाते थे। ये इस मुलज़म का तरीक़ाकार सबसे मुनफरिद था। वो मैंने पहली मरतबा ये इस तरह का इतना शातिर मुलज़म देखा है कि जो मशीनरी में चर्च को छुपा के लाता है और इवन के उसको चर्च को छुपाया हुआ था, बाहर से उसको, जैसे आपने कहा कि उसको काबले लगाए हुए थे, उसको 25 उससे तकरीबन 35 से 40 के करीब उसने काबले लगाए हुए थे और उसके बाद उसकी साइडों में पुटीन जो है गाड़ियों के लिए स्टील पुटीन यूज़ होती है उसको भरा हुआ था और साथ में वेल्डिंग के उसमें स्पॉट्स लगवाए हुए थे कि आम बंदा जो जज ही नहीं कर सकता कि इसमें कोई मंशियात है या क्या है। सेकेंडली उसने मंशियात को अंदर उसके बॉक्स में इस तरह से पैक किया हुआ था, उसके इर्द गिर्द उसने वो कपड़ा और पेपर्स रख के इस तरह से उसको पूरा सील किया था, उसकी जो स्मेल तक है वो बॉक्स से बाहर ना आ सके।
اللہ تعالیٰ نے خاتون کو بڑا رتبہ دیا ہے، معاشرہ بھی اگر دیکھا جائے تو خاتون کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہے. کچھ ایسے منشیات فروش بھی موجود ہیں جو کہ اپنی فیملی، اپنے بچوں کے ساتھ منشیات کا مکروہ دھندا کرتے ہیں اور وہاں سے دوسرے علاقہ سے، قبائلی علاقہ جس طرح سے پشاور ہو گیا، دیگر قبائلی علاقہ سے منشیات لاہور لا کر فروخت کی جاتی ہے. تو راستے میں جب گھریلو خواتین جب گزرتی ہیں ناکہ جات سے تو وہاں پر ان کو بھی اتار کر چیک کر لیا جاتا ہے. اور اگر دیکھا جائے تو اگر یہ منشیات فروشی میں ایسی خواتین ملوث نہ ہو تو جو شریف گھریلو خاتون ہیں ان کا بھی جو ہے وہ وقار بلند ہوگا. بالکل ہمارے مذہب میں، ہمارے دین میں عورت کا بڑا مقام ہے. ماں، بہن، بیٹی، بیوی، اس کا مطلب ہمارا دین جو ہے عورت کے احترام کا مطلب بہت زیادہ سبق دیتا ہے. اور ویسے بھی عورت ماں بھی ہے اور ماں کے قدموں تلے جنت ہے. لیکن ہمارا معاشرہ چونکہ دیکھیں اس میں ہر قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں. اب عورتیں اگر گھریلو ہیں تو اس کے پروفیشنل قسم کی بھی ہیں. تو پروفیشنل قسم کی خواتین جو ہیں وہ اپنے جو خامند ہیں ان کے یا اور کوئی باپ بھائی جن کے ساتھ مل کے یہ کام کرتی ہیں، مکروہ دھندا کرتی ہیں، تو اگر وہ گرفتار ہوتی ہیں تو ان کو کیفر کردار تک بھی پہنچایا جاتا ہے. یہ نہیں کہ اگر خاتون کوئی اگر کوئی جرم کر رہی ہے تو اس کو مطلب بالکل ہی معافی دی جاتی ہے. اس کو باقاعدہ ان کے خلاف بھی اسی طرح کارروائی کی جاتی ہے جس طرح سے مردوں کے ساتھ ہوتی، مردوں کے خلاف ہوتی ہے. سیف اللہ نیازی کی بات کی جائے تو جس طرح سے سیف اللہ نیازی جس دن سے تعینات ہوئے ہیں تھانہ شاد باغ میں، یہاں سے بدماش، لچے، لفنگے، تلنگے، منشیات فروش، جواریے اور دیگر جرائم کرنے والے یہاں سے کوچ کر گئے ہیں. کیا آپ کی میٹنگز ہوتی ہے ان کو سمجھانے میں؟ ان کو آپ بریفنگ دیتے ہیں کہ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کس طرح سے کریک ڈاؤن کیا جائے؟ جی ڈیلی بیسس پہ میرے پاس چونکہ مصری شاہ سرکل میں 2 تھانے ہیں، تھانہ مصری شاہ اور ایک شاد باغ، اور ڈیلی بیسس پہ دونوں ایس ایچ اوز کے ساتھ اور ان کی ٹیمز کے ساتھ میٹنگز ہوتی ہیں. سب سے پہلی بات تو ان کو میں یہ کہتا ہوں کہ جو ایک شریف آدمی ہے، شریف آدمی ہم سب کے لیے شریف آدمی اور قابل عزت ہے، قابل احترام ہے، اور اس کی عزت اور اس سے اخلاق سے پیش آنا ہم سب کا فرض ہے. اور ہم لوگ الحمدللہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ہم لوگوں کی طرف سے کسی کی کوئی دل جوئی نہ ہو، کہ کسی کی دل شکنی نہ ہو. ہم لوگ ہر بندے کی دل جوئی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر ایک کی داد رسی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر بھی انسان غلطی کا پتلا ہو ہی جاتا ہے کوئی کسی کے ساتھ، تو اس کے لیے بھی مطلب سب کو یہ کہتا ہوں کہ یار سب سے پہلے اخلاق کا دامن جو ہے اپنے ہاتھ میں تھامے رکھو، کیونکہ ہمارا مذہب بھی اسی چیز کا درس دیتا ہے. سیکنڈ چیز جو ہے کہ اب جس جگہ پہ ہم لوگ لگے ہوئے ہیں، جہاں پہ ہم لوگوں کی پوسٹنگ ہے، وہاں سے شریف لوگوں سے تو ہم لوگوں کا یا غریب لوگوں سے ان سے تو ہمارا کوئی اتنا نہیں ہے کہ ہم ان کی عزت نفس کو مجروح کریں. لیکن جو جرائم پیشہ افراد ہیں ان میں سے ہم لوگوں کی دشمنی جرم سے ہے، انسانیت سے نہیں ہے. جو بندہ پھر جرم کرتا ہے تو اس کے خلاف ہم لوگ قانون کے مطابق کارروائی کرتے ہیں. جب آپ محکمہ پولیس میں بھرتی ہوئے تھے اس وقت بھی عیسیٰ نگری موجود تھی، وہاں منشیات فروشی ہوتی تھی. جب آپ نے چارج لیا آ کر آپ کو پتا تھا کہ یہ عیسیٰ نگری اور یہاں پر منشیات کا بازار خاصا گرم رہتا ہے، وہاں پر منشیات فروشوں کے خلاف کیا کریک ڈاؤن کر رہے ہیں؟ جی آپ اس کے بارے میں تو آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ سرکل کے علاقہ میں آپ خود ایک سروے کر کے دیکھ لیں، آپ لوگوں کو خود ہی محسوس ہو جائے گا کہ ہم لوگ سی سی پی او صاحب کے ویژن کے مطابق، ان کی انسٹرکشنز کے مطابق، ہمارے ڈی اے جی صاحب آپریشن افضال کوثر صاحب، ایس پی آپریشن سرفراز احمد ورق صاحب، جیسے ان لوگوں کی ہدایات ہم لوگوں کو، جیسے ان کی رہنمائی ہوتی ہے اس کے مطابق ہم لوگ کام کر رہے ہیں، ان کے ویژن کے مطابق کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب 100% تو کوئی بندہ پرفیکٹ نہیں ہوتا، ہر بندہ تو نہ ہو سکتا ہے کوئی، تو ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ جس طرح سے ہمارے افسران بالا کی انسٹرکشنز ہیں، ہدایات ہیں، اس کے مطابق ہم لوگ کام کریں اور علاقے سے جرائم کا کلا کما کریں. اچھا کام کرنے کے لیے جو ہے وہ لوگوں کو قدم اٹھانا چاہیے. ہاں بالکل اٹھانا چاہیے. یہ جو ناسور ہمارے معاشرے جو برائی پھیلا رہی ہے تو اس برائی کا خاتمہ کرنے کے لیے ہم لوگوں کو مل کے چل رہے ہیں، ہم لوگ کام کریں. اور میں کو ایک بات آپ کے توسط سے بتاتا چلوں کہ علاقہ میں ہم لوگوں نے کچھ ایسے مؤسسین ہیں جو ہمارے ساتھ مل کے اس جنگ میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک جنگ میں کہتا ہوں اس کو کہ منشیات فروش جو ہیں یا جو چور ڈاکو ہیں ان کے ساتھ ہم لوگوں کی مسلسل ایک جنگ ہے، اور اس جنگ میں یہ معاشرے کے کچھ مؤسسین ہیں جو ہم لوگوں کا ساتھ دے رہے ہیں، اور ہم لوگ الحمدللہ ان کی مدد سے بھی کامیاب ہو رہے ہیں. اور اس کوشش کریں اس علاقہ سے، بلکہ اس کے ارد گرد جو علاقہ ہم لوگوں کے ساتھ جو باؤنڈریز رکھتی ہیں وہاں سے بھی منشیات کی لعنت کو مکمل طور پر ختم کر لیں. مجھے سی سی پی او لاہور صاحب کا امین وین صاحب کی بات یاد آ گئی علی عباس صاحب کی بات کے ساتھ
کہ CCPO امین وینس جب تعینات تھے تو وہ عموماً ایک میٹنگ کرتے تھے اور میٹنگ میں بڑا واضح کہتے تھے کہ کسی کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں پر آپ رہائش پذیر ہیں اپنے دائیں اور اپنے بائیں صرف جو کرایہ دار ہیں، مالک مکان ہیں، ان کا پتہ رکھیں یہ لوگ کون ہیں، کس چیز میں ایکٹیویٹی میں یہ شامل ہے، تو جرائم خود بخود جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اگر جرائم زیرو کی اگر بات کریں تو وہ پورے ممالک میں کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر کرائم جو ہے وہ زیرو ہو۔ علی عباس صاحب، میری ٹیلی ویژن سکرین پر پروگرام روز نامچہ میں آپ کو بہت ساری مائیں، بہنیں، بوڑھے، بچے، جوان اور کم سن بچیاں جو ہے وہ اسکول کالجز میں جو پڑھ رہی ہیں وہ بھی نشہ کی عادی ہیں۔ والدین کے لیے کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ اپنی اولاد کو کس طرح سے اس جان لیوا جو ہے وہ شوق سے دور رکھیں؟ میں جی آپ کے چینل کے توسط سے جو ہمارے ماں باپ ہیں، آج کی جو ہماری جنریشن نئی چل رہی ہے، ان کے جو والدین ہیں ان کو ایک ہی ریکویسٹ کروں گا، مطلب ان کو کوئی نصیحت نہیں کروں گا، ریکویسٹ کروں گا، میری درخواست ہے کہ جیسے آپ اپنے ارد گرد سب نظر رکھتے ہیں، آج کل جو مادی دور چل رہا ہے ہم لوگ اپنے دائیں بائیں تو نظر رکھتے ہیں، لیکن افسوس یہ کہ ہم لوگ اپنی اولاد پہ نظر نہیں رکھ پاتے، اپنی اولاد کی جو غلطیاں کوتاہیاں ہیں ان کو ہم لوگ اگنور کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ان کی حوصلہ شکنی کی بجائے حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اگر ہم لوگوں کا کوئی بچہ کسی قسم کا کوئی چھوٹا سا بھی کوئی برا کام کرتا ہے، کوئی نشے کا، کوئی ایون کہ ہمارا کوئی بچہ سگریٹ پیتا ہے، اس کو اسی وقت اگر ہم لوگ روک دیں گے اس برائی سے تو آنے والے وقت میں وہ کسی بڑی برائی کا شکار نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا ہم لوگوں کو، میں تو کہوں گا جیسے ہم لوگوں کے بزرگ پہلے کہتے تھے کہ دل بکری کا رکھو اور آنکھ شیر کی رکھو، چونکہ مطلب ہم لوگ جو ہیں اس آج کل یہ ہو گیا کہ ہم لوگ چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اب ہم لوگوں کے بچوں کی جو خواہشات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے دیکھیں کہ موبائل لے دو، موبائل لے کے دیتے ہیں ہم لوگ، مطلب اچھے سے اچھا موبائل لے کے دینا وہ تو ہم لوگوں نے اپنا ایک فریضہ بنا لیا ہے، جبکہ ہم لوگ دوسری طرف اگر بجائے بچوں کو موبائل لے کر دیا، ٹھیک ہے آج کے وقت کی ضرورت ہے کہ آن لائن اسٹڈی ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اگر ہم لوگ اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو دینی تعلیم کی طرف راغب کریں، دینی تعلیم کی طرف زور دیں تو انشاءاللہ ہم لوگوں کے بچے جو ہیں ان برائیوں سے بچ جائیں گے۔ اور دوسرا، اگر معاشرے میں کسی قسم کی کوئی برائی نظر آتی ہے، کوئی ان کو اپنے ہمسائے میں، دائیں بائیں گلی میں، کوئی علاقے میں کوئی ایسا کوئی شخص نظر آتا ہے، کوئی ایسا کوئی بندہ نظر آتا ہے جو یہ منشیات جیسا کوئی گناہانہ کاروبار کر رہا ہے یا کوئی چور ہے، ڈاکو ہے، تو اس کے بارے میں چلیں اپنے آپ کو پس پردہ رکھتے ہوئے کم از کم پولیس کو انفارم کر کے اپنا اخلاقی فرض ضرور ادا کریں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ عوام کی مدد کے بغیر پولیس کامیاب نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ عامر ذوالفقار خان صاحب نے جب پہلی میٹنگ کی تھی، جب IG پنجاب تعینات ہوئے تھے، انہوں نے بڑا واضح کہا تھا کہ عوام کی مدد کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر جرائم پیشہ عناصر کی اطلاع خفیہ طور پر جو ہے وہ 15 پر دی جائے یا متعلقہ پولیس کو دی جائے تو وہ جرائم کرنے والا یہاں سے رفو چکر ہو جائے گا۔ تاحال پھر بھی جو ہے وہ کچھ ایسے جرائم پیشہ جو ہے وہ ابھی بھی علاقہ میں موجود ہیں، جس طرح سے پولیس ریڈ کرتی ہے تو انہوں نے اپنے گھر کے باہر کیمرے لگائے ہوتے ہیں، کیمروں کی مدد سے ان کی ریکارڈنگ کی جاتی ہے اور باقاعدہ طور پر بڑی عدالتوں میں جا کر اس کو وجہ جو ہے وہ پروف، ایک ایویڈنس پیش کیا جاتا ہے کہ پولیس نے ریڈ کیا ہے۔ کیونکہ بہت ساری ایسی جو ہے وہ اشتہاری بھی آپ کے علاقہ میں رہتے تھے جو یہاں سے کوچ کر گئے ہیں، ان کے گھروں پہ بھی پولیس نے ریڈ کی ہے۔ خاص کر اگر بات کی جائے لالا زبیر کی اور لالا شاہد کی، تو یہ بھی ایک بڑے منشیات فروش ہیں، ان کی گرفتاری کے لیے بھی ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں، ان کے گھروں پہ بھی پولیس نے چھاپے مارے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ جو ہے وہ پولیس کو سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ بہت سارے شوٹروں کو یہ لوگ پناہ بھی دیتے تھے، منشیات فروشی بھی کرتے تھے، ان کی گرفتاری کے لیے کیا ٹیمیں تشکیل دے رہے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں جی، دیکھیں آج کل ہم لوگوں کے دلوں سے اللہ کا خوف جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے اور انسان کا خوف جو ہے وہ ہم لوگوں کے دلوں میں سما گیا ہے، لیکن چونکہ ہم لوگ مسلمان ہیں، ہمارے دین نے ہم لوگوں کو اگر امن کا درس دیا ہے تو اس کے علاوہ اللہ کے خوف کے علاوہ اللہ کے خوف کے علاوہ کسی قسم کا درس نہیں ہے۔ اب ہم لوگ مسئلہ یہ ہو گیا، ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ ہم لوگ اللہ سے تو کم ڈرتے ہیں لیکن اللہ والوں سے بہت زیادہ ڈرنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو اللہ کی مخلوق سے ڈرنے کی بجائے اللہ کا خوف دل میں رکھیں، اللہ کے خوف کو دل میں رکھتے ہوئے اپنے آپ میں ایک مثبت قسم کی ایک جرت پیدا کریں، جرت پیدا کر کے دیکھیں 15 پہ اگر کوئی بندہ اطلاع دیتا ہے تو 15 اتنا سیکرٹ اس کا سسٹم ہے، کسی کی انفارمیشن لیک آؤٹ نہیں ہوتی۔ اگر کوئی بندہ کال کرتا ہے تو اس کا نہ نمبر لیک ہوتا ہے، نہ اس کا نام لیک ہوتا ہے، نہ ہی اس کا ایڈریس لیک ہوتا ہے، لہٰذا 15 پہ کال دیں۔ اس کے علاوہ اور مختلف چینلز پولیس کے بن چکے ہیں، پولیس کی سوشل ایپس بن چکی ہوئی ہیں، پولیس کی ویب سائٹس ہیں، کسی بھی جگہ پہ جا کے وہ اپنا ایک ای میل کر دیں، ایک میسیج کر دیں، ایپس پہ جا کے اپنی ایک کمپلین کر دیں،
بتائیں وہاں پہ جو معاشرے کے ناسور ہیں ان کے بارے میں پولیس کو انفارم کریں. انشاءاللہ پولیس مثبت اقدامات کرے گی اور ان کے خلاف مؤثر کارروائیاں کرے گی. جس طرح سے آج منشیات کا ٹاپک ہم نے چھیڑا ہوا ہے، منشیات کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے سکول، کالجز اور یونیورسٹیوں میں جو ہے وہ آج کچھ لوگ، کچھ بچیاں، بچے جو ہیں وہ آئس کا نشہ کر رہے ہیں. سٹارٹنگ جو ہوتی ہے وہ سب سے پہلے ہوتی ہے سادے سگریٹ سے. میں سمجھتا ہوں کہ عموماً میں اپنی فیس بک پہ بھی لکھتا ہوں اور دیگر دوستوں کو بھی بتاتا ہوں کہ اگر آپ کا بچہ روزہ کھولنے کے بعد فوری اپنے گھر سے باہر چلا جاتا ہے تو اس کو چیک کریں گے سگریٹ پینے کے لیے گیا ہے. اور پہلا جو سیڑھی ہے جو ہے وہ پہلا سٹیپ جو ہے سیڑھی کا وہ یہی ہے کہ سادہ سگریٹ سٹارٹ کرتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ موت کے منہ کی جانب چلے جاتے ہیں. والدین جو ہے وہ ان کے لیے کیا میسیج دیں گے کہ بچوں پر کس طرح سے کڑی نگاہ رکھنی چاہیے، خاص کر چھوٹے عمر کے بچے جو ہیں آج کل منہ میں گٹکا لیے پھر رہے ہیں، اس کے علاوہ ایسی مضر صحت جو ہے وہ سپاریاں کھا رہے ہیں اور سگریٹ پی رہے ہیں جو کہ والدین کو شاید اپنے والدین جو ہے ان کے غافل ہو جاتے ہیں، لیکن جب یہ بڑے نشئی بن جاتے ہیں اپنے گھروں کے برتن فروخت کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر جا کر پتہ چلتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ نشے پہ لگ گیا ہے. یا پولیس جب اس کو گرفتار کرتی ہے تو ماں باپ کو اس وقت پتہ چلتا ہے، کیونکہ عموماً میں نے ایسے واقعات دیکھے ہیں کہ والدین جب تھانے میں آتے ہیں تو وہ یقین ہی نہیں کرتے ہمارا بچہ ہوائی فائرنگ کر سکتا ہے، ہمارا بچہ ون ویلنگ کر سکتا ہے، ہمارا بچہ چرس والا سگریٹ پی سکتا ہے، آئس پی سکتا ہے. جب پولیس ان کو گرفتار کرتی ہے تو تب جا کے پتہ چلتا ہے. چھوٹے بچوں کے لیے جو ابھی 15 سے 20 سال کے درمیان میں ہیں، کالج میں، اسکول میں پڑھ رہے ہیں، ان کے لیے کیا میسیج ہے؟ میں بتاتا ہوں، دیکھیں کہتے ہیں کہ کسی بھی بچے کے لیے اس کی پہلی درسگاہ اس کی ماں کی گود ہے. بے شک. اب یہاں پہ ماں کی گود سے مراد صرف یہ لیتے ہیں کہ بچہ جب تک چھوٹا ہے، 6 ماہ کا ہے، سال کا، 1.5 سال کا ہے، ماں کی گود میں رہتا ہے تو وہی اس کی درسگاہ ہے. ماں کی گود سے مراد میری نظر میں وہ صرف یہی نہیں ہے کہ سال 1.5 سال تک. ماں کی گود سے مراد وہ پورا گھرانہ ہے، وہ مکان ہے جس میں سارے افراد رہتے ہیں، وہ ماں کی گود ہی ہے. علی باسم، میں دیکھتا ہوں کہ 6 ماہ کے، 5 ماہ کے بچے جو ماؤں کی گود میں ہوتے ہیں وہ جب ڈاکٹرز کے پاس لے کے جاتی ہیں وہ جا کے ڈاکٹر کو خود بتاتی ہیں کہ اس کے پیٹ میں درد ہے، اس کے کان میں درد ہے، یا اس کو کون سی جگہ پہ درد ہے. لیکن ماؤں کو ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے کہ میرے بچے کو کہاں پر پین ہو رہی ہے، اس لیے جب بچے گھر میں رہتے ہیں ان کی ایکٹیویٹی سے بھی پتہ چل جاتا ہے نا. میں وہی آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ ماں کو ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے. ماں کو اپنے اولاد کے، اس کے چلنے سے، پھرنے سے، اس کے اٹھنے بیٹھنے سے، ماں کو اس کی تمام حرکات و سکنات سے پتہ چل جاتا ہے کہ کس قسم کی ایکٹیویٹیز میں مصروف ہے، کس قسم کی ایکٹیویٹیز کر رہا ہے. تو جب ماں کو پتہ چل جاتا ہے تو ماں کو چاہیے بجائے اس کے اس کے پردہ پوشی کرنے کے اس کو اس کی تربیت کرے، اس کو اس بات سے منع کرے، اس کو ٹوکے. تو جبکہ آج کل کی مائیں نہیں کرتی ہیں. وہ مائیں جو ہیں آج کل کی وہ اپنی اولاد پہ پردہ پوشی کر کے اس سے موقع فراہم کرتی ہیں کہ وہ مزید بگاڑ ان میں پیدا ہو اور مزید جو ہے وہ اپنے اندر خرابیاں پیدا کریں اور مزید برے کاموں میں وہ شامل ہوں. ماں باپ کو پیغام دے دیا، بچوں کو بھی پیغام دے دیا. جرم کرنے والے بھی میرا پروگرام روزنامچہ دیکھ رہے ہیں، منشیات فروش بھی ہیں، فائرنگ کرنے والے بھی ہیں. ان کے لیے آپ کا کیا اسٹیکلی میسیج ہوگا؟ میرا ایک ہی پیغام ہے جی، مصری شاہ، شاد باغ، اس علاقے کے جو جرائم پیشہ افراد ہیں ان کے لیے ایک ہی میسیج ہے کہ ہم لوگ آنی آفتوں سے ان کے ساتھ نپٹیں گے. ان کو کسی قسم کی 1% بھی، 1% بھی رعایت ان کے ساتھ نہیں کریں گے، اور جو بھی جرم کرتا ہوا پکڑا جائے گا اور اس کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی ہم لوگ عمل میں لائیں گے. سخت سے سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی. جس طرح سے ماں باپ کو بھی میسیج دیا، بچوں کو بھی میسیج دیا، خاص کر ساتھ میں جرائم پیشہ عناصر کو بھی میسیج دے دیا کہ شاد باغ اور مصری شاہ کا علاقہ جو ہے وہ کرمنل سے پاک ہو جائے، یہاں سے چلے جائیں، علاقہ چھوڑ کر چلے جائیں، ورنہ ان کا ٹھکانہ جیل ہوگا. کم سن بچوں کے لیے میسیج دیا گیا کہ اپنے والدین کی عزت کریں، تعلیم حاصل کریں، بڑے افسر بنیں. آپ کے اور آپ کے والدین کی خاص کر لوگ عزت کریں. اگر آپ کسی بھی جرم میں، کسی بھی کرمنل ایکٹیویٹی میں پائے جائیں گے تو آپ کو بھی جو ہے وہ جیل کا جو ہے وہ دروازہ کھلنے کو دیر نہیں لگنی، اور آپ جلد سے جلد جو ہے جیل کی ہوا بھی کھائیں گے. آئندہ پروگرام روزنامچہ کے جو ہے وہ مجھے اجازت دیجیے. سیم وقت سیم ٹائم پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. علی عباس صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے بڑی اچھی بات کی منشیات فروشوں کے حوالے سے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا جی. اللہ حافظ.